آپ بیتی اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اپنی کہانی، اپنا حال، خود نوشت حالات زندگی، ذاتی تجربہ، اپنے آپ پر گزرے ہوئے واقعات وغیرہ۔ آپ بیتی اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کا اپنی زبانی بیان ہے۔ یہ کسی شخص کے ذاتی احوال کا خوبصورت اور دلچسپ انداز میں تحریری بیان ہوتا ہے۔ آپ بیتی اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ فارسی میں اسے خود نوشت اور انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کی داستان اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ تمام نشیب و فراز، حالات و واقعات اور مشاہدات و تجربات سامنے آ جائیں جن سے لکھنے والا خود گزرا ہو۔ آپ بیتی سوانح عمری سے اس لیے 2 قدم آگے ہے کہ اپنی زندگی کی جتنی سچی اور اجلی تصویر مصنف خود کھینچ سکتا ہے اتنی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی کے بے شمار گوشے ایسے ہوتے ہیں جن سے دوسرا آشنا نہیں ہوتا۔ حکمران، مشاہیر اور ادیب اپنی زندگی کی داستانیں رقم کرتے رہے ہیں۔ ہر زبان و ادب میں آپ بیتیاں تخلیق ہوتی رہی ہیں۔ تذکِ جہانگیری، یادوں کی بارات اور جہان دانش بہت مشہور آپ بیتیاں ہیں۔ نصاب میں جس نوعیت کی آپ بیتیاں لکھنے کا رواج ہے وہ عموماً حیوانات، نباتات اور جمادات کے گرد گھومتی ہیں۔ مثلاً کتاب کی آپ بیتی، پھول کی آپ بیتی، اوور کوٹ کی آپ بیتی وغیرہ۔ کتاب، پھول اور کوٹ زبان جیسی نعمت سے محروم ہیں، اس لیے امیدوار کتاب، پھول اور کوٹ بن کر تخیل کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قاری کو حسن بیان کے ایسے طلسم کدے کی راہ دکھاتا ہے کہ قاری یہ فراموش کر دے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بیتی کیسے لکھی جائے؟ پرچے میں کسی بھی جاندار یا غیر جاندار چیز کی آپ بیتی لکھنے کے لیے سوال آتا ہے۔ اس لیے چند ہدایات پر عمل کرنے سے ایک معیاری آپ بیتی لکھی جا سکتی ہے۔ آپ بیتی ہمیشہ صیغہ واحد متکلم میں لکھی جاتی ہے۔ جس کی آپ بیتی لکھنا مقصود ہو خود کو وہ چیز تصور کر کے آپ بیتی لکھی جائے گی۔ چونکہ طالب علم کو آپ بیتی اپنے تخیل کے زور سے لکھنی ہوتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ پہلے وہ مختلف امور، آغاز و انجام، نشیب و فراز اور حالات و واقعات کو ایک خاکے کی شکل میں منطقی ترتیب دے لے، یعنی کون سی بات پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں، اور پھر تخیل کے زور سے اس خاکے میں دلچسپی اور واقعیت کا رنگ بھرتا چلا جائے۔ آپ بیتی اس قدر طویل نہ ہو کہ داستان بن جائے، اور اس قدر مختصر بھی نہ ہو کہ لطف غارت ہو جائے، اور اس قدر ادبی نہ ہو کہ خیالی لگنے لگے، بلکہ اسے شگفتہ اور دلچسپ ہونا چاہیے۔ آپ بیتی لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کا مشاہدہ وسیع اور گہرا ہو۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی دیکھے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرے۔ جب تک مشاہدے میں تدبر کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، فرضی آپ بیتیاں حقیقت نہیں بن سکیں گی۔ ایسی فرضی آپ بیتی لکھتے وقت آپ کو تخیل سے بھی کام لینا ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ کو جو موضوع دیا گیا ہو اس کے بارے میں آپ کی معلومات بہت کم ہوں۔ اس کمی کو تخیل کے زور سے پورا کیا جائے گا، مگر اپنی خیال آفرینیوں کو ایک حد کے اندر رکھیے۔ فرش کی بات ہو تو عرش تک جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ کوئی ایسی بات نہ لکھیے جس سے بات غیر حقیقی ہو کر رہ جائے۔ زبان کو روزمرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ تخیل کی آمیزش، الفاظ کی شگفتگی اور برمحل اشعار کا استعمال ضروری ہے تاکہ فرضی لبادہ واقعیت کا رنگ اپنا سکے۔ آپ کسی حیوان یا کسی بے جان چیز کی آپ بیتی لکھیں گے تو ضروری ہے کہ آپ انہیں محسوسات اور جذبات دیں، اور یوں لکھیں
جیسے گوشت پوست کا کوئی پیکر مسرت آمیز لہجے یا درد بھری زبان میں محو گفتگو ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کی آپ بیتی لکھنی ہو اس کے حالات اور اس کے بارے میں معلومات کو یکجا کریں، اس کے ساتھ پیش آنے والے ممکنہ واقعات کو بھی ترتیب دے لیں۔ تمام واقعات کا بیان صیغہ واحد متکلم میں ہو، واقعات کے درمیان ربط اور تسلسل ہو، آپ بیتی کا انداز بیان ایسا ہو کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے، آپ بیتی کا اسلوب سادہ، سلیس اور تصنع سے پاک ہو، جملے مختصر اور زبان و بیان کی اغلاط سے پاک ہوں، مناسب اور برمحل اشعار، چٹکلوں اور ادبی لطیفوں سے بھی آپ بیتی کو دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا انتخاب درست نہ ہو تو آپ بیتی بالکل غیر معیاری بن سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ بیتی مناسب طوالت کے پیراگراف کی شکل میں لکھی جائے۔ آپ بیتی کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات پر مشتمل ہو۔